اسرائیل نے خلاف ورزیاں شروع کر دی ہیں اس ایم او یو کی جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں دستخط ہوا، جس پہ بعد میں شہباز شریف صاحب نے بھی دستخط کر کے وہ اٹھا کے دکھایا تھا. تو اب اس کی خلاف ورزیاں اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل نے کیا یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں بہت سارے لبنانی شہید کر دیے اور جنگ بندی سے تقریباً وہ مکر گیا. لبنان کے اوپر جو حملے کیے ہیں ان میں 50 سے زائد افراد اس وقت تک جاں بحق ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم حزب اللہ کے ٹھکانوں پہ حملے کر رہے ہیں، جبکہ سویلین بھی اس کے اندر شہید ہو رہے ہیں، بچے اور خواتین بھی ہیں. دوسری طرف حزب اللہ جوابی کارروائی کرتی ہے، اس میں اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اب یہ وہاں پہ ایک جنگ جیسی کیفیت، اور اس پہ ایران نے بڑا سخت رد عمل دیا. پہلے آپ ایران کا رد عمل سنیں، پھر میں آپ کو ایک اور چیز سناتا ہوں کہ کیوں یہ مذاکرات اس وقت خطرے میں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ جو معاہدہ تھا ایم او یو، اس کی جو پہلی شق ہے کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، تو یہ جو باہمی ہمارا ایم او یو ہے اس کا سب سے اہم ستون یہ شق ہے. جہاں ایران اپنے وعدوں پر قائم ہے، وہیں دوسرے فریق کے لیے لازم تھا کہ وہ صہیونی حکومت کو لبنان میں جنگ بندی پر مجبور کرے. ایسا کرنے میں ناکامی کی صورت میں اس نے معاہدے کی واضح خلاف ورزی کی ہے. اگرچہ بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن یہ مفاہمت نامہ ایک سنگل پیج کی حیثیت رکھتا ہے. پہلی شق کی خلاف ورزی پورے معاہدے کو مشکوک بنا رہی ہے، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. اور جب تک دوسرا فریق فوری طور پہ ضروری اقدامات نہیں اٹھاتا، یہ مفاہمت نامہ مجموعی طور پہ شدید مشکلات کا شکار ہو جائے گا. اب یہاں ایک خبر اور آتی ہے اس کے بیچ میں کہ ایرانی جو نیوی ہے اس نے آبنائے ہرمز کو ایک مرتبہ پھر بند کر دیا ہر طرح کی ٹریفک کے لیے. وہاں سے اب ٹینکرز اور بحری جہاز نہیں گزریں گے. اب یہ خبر بھی آ رہی ہے وہاں ریجن میں، اور اس کے لیے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے باقاعدہ. جہازوں کو جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ویسلز مسٹ اسٹے کلیئر، ڈو ناٹ اپروچ دا اسٹریٹ، ادروائز یور سیکورٹی ول بی ایٹ رسک، کہ آپ اس طرف مت آئیں ورنہ آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ رسک کے اوپر ہوگی. اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈیو ٹو اسرائیلی کرائمز، یہ اسرائیل کے جرائم کی وجہ سے ہے ان لبنان کے اندر، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ وائلیشن آف سیز فائر کمٹمنٹس، امریکہ نے جو ہمارے ساتھ سیز فائر کے اوپر یا جنگ بندی کے اوپر جو معاہدہ کیا تھا، یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو جناب اب ایران نے کہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ اور دیا، اور یہ سٹیٹمنٹ اس سے ہٹ کے ہے، لیکن کیونکہ معاہدہ خطرے میں ہے. وہ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ٹول نہیں ہوگا، یعنی کسی قسم کا محصول وصول نہیں کیا جائے گا آبنائے ہرمز میں. حالانکہ وہ معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انتظام جو ہے وہ ایران اور جو عمان ہے یہ مل کر کریں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ایک نیا سٹیٹمنٹ دے دیا. انہوں نے کہا کہ تو اگر یہ ٹول ہوا تو یہ ٹول امریکہ کی طرف سے اور اسی کے لیے عائد کیے جائیں. یعنی اگر یہ ہم نے یہاں پہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے کسی نے، تو وہ امریکہ اکٹھا کرے گا اور امریکہ ہی لے کر جائے گا یہاں سے، اور کوئی نہیں لے گا. اور معاہدہ مکمل نہ ہوا تو جو مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے گارڈین اینجل، وہ کہتے ہیں جی ہم گارڈین اینجل ہیں، یعنی محافظ فرشتہ ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے. تو ہم نے جو ذمہ داریاں انجام دی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں یہ ملنا چاہیے، اور ہمارے جو مستقبل کے اخراجات ہیں ان کی واپسی ہونی چاہیے. جو پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے وہ ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کا یہ مطلب ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں اگر ٹیکس وصول کیا جائے گا تو امریکہ کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. ہاں تو یہ ممکن ہے نا. میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں امریکہ اور ایران مل کر آبنائے ہرمز سے ٹیکس اکٹھا کرے اور عرب بیچارے پیسہ دینے پہ مجبور ہوں اور ایران کو اس سے چھوٹ ہو. کیونکہ امریکہ کو تو پیسوں میں دلچسپی ہوتی ہے. امریکہ کی دلچسپی تو ڈالرز کمانے میں ہے، وہ تو پیسہ کمانا چاہتا ہے. ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اربوں کے ساتھ، اور اربوں کو منا بھی لے گا، اربوں کے بعد دوسرا راستہ بھی کوئی نہیں ہے. یہاں اس پورے خطے میں اس کے خلاف آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. صرف چائنا کو تکلیف ہوگی تو چائنا اپنا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا. وہ اربوں سے کوئی رعایت لے لے گا یا اپنے آپ کو بچا لے گا، کیونکہ چائنا کی توجہ جو ہے وہ صرف کاروبار کرنے کی طرف ہے، باقی چیزوں پہ وہ زیادہ توجہ دیتے نہیں ہیں. ناظرین، اسرائیل کے اندر نا بہت غصہ ہے. غصہ اس بات کے اوپر ہے کہ امریکہ نے یہ جو معاہدہ کیا یہ کیوں کیا. انہیں لگتا تھا کہ ابھی مزید جنگ ہونی چاہیے اور اٹیک ہونا چاہیے بار بار ایران کے اوپر، اور ایران میں جو مقاصد انہوں نے حاصل کرنے تھے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے. اب الگ الگ قسم کے بیانات اسرائیل میں سیاستدانوں کی طرف سے آتے ہیں، صحافیوں کی طرف سے آتے ہیں. اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بعض اوقات آگ اگل رہا ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کے خلاف. تو اسرائیلی صحافی نے کہا کہ امریکہ کو ایک اور 9/11 کی ضرورت ہے. یہ ایک اسرائیلی صحافی ہے، یہ چینل 12 کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کا نام ہے جی بینی سبتی، بڑا عجیب سا نام ہے، بینی سبتی ان کا نام ہے جی. I-24 کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت ایک 9/11 یا پرل ہاربر کی ضرورت ہے. اس وقت امریکہ میں ایک 9/11 جیسے وہ ہو گیا تھا ایک
بہت خوفناک انسیڈنٹ ہوا تھا، بہت سارے ہزاروں لوگ امریکہ میں مارے گئے تھے. اس کے بعد افغانستان پہ امریکہ نے پوری ایک جنگ کی تھی، اور اس سے پہلے ایک پرل ہاربر ہوا تھا، اس کے نتیجے میں دنیا میں بہت تباہی ہوئی تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہونا چاہیے تاکہ اسے احساس ہو کہ اسرائیل اس کا سچا دوست ہے. انہوں نے سوچے سمجھے بغیر جو ہے ہم سے مشاورت کیے بغیر یہ جو معاہدہ کر دیا، وہ اب اس کے اوپر یوں بات کر رہے ہیں. تو یہ مکمل طور پر پاگل پن اور ذہنی دیوالیہ پن ہے. خدا امریکیوں پر رحم کرے، اس قسم کی بات کی ہے. یعنی اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں کوئی بہت بڑا سانیہ یا حادثہ ہو جائے، اور اس بات کا خدشہ ہے کیونکہ جو لوگ وار دیکھنا چاہتے ہیں نا یا جنگ کروانا چاہتے ہیں، بہت بڑی بڑی ہتھیاروں کی کمپنیاں انوالو ہوتی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ ان کے پاس آئے. پیسہ تبھی آئے گا جب جنگ لگے گی. جنگ لگے گی تو ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، بارود کی ضرورت پڑے گی، بہت سارے میزائل چاہیے ہوں گے، بہت سارے ہتھیار چاہیے ہوں گے، طیارے چاہیے ہوں گے. پھر ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھے گی. جتنے زیادہ ملک انوالو ہوں گے اتنا زیادہ اسلحہ چاہیے ہوگا. تو اگر امریکہ میں آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے، جو اسرائیلی صحافی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا الزام تو کسی پہ بھی دیا جا سکتا ہے. پچھلی مرتبہ الزام لگا دیا گیا تھا افغانستان کے اوپر، حالانکہ بعد میں جو تحقیقات ہوئی ان میں پتا چلا کہ افغانستان کا اس میں کوئی اتنا بڑا کردار نہیں تھا. لیکن الزام افغانستان کے اوپر لگا اور افغانستان میں ایک ایسی جنگ چھیڑ دی گئی جو 20 سال ختم ہی نہیں ہوئی. تو امریکنز کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے ایک کرنٹ کا جھٹکا یا ایک بڑا انسیڈنٹ دہشت گردی کا، جو اللہ کرے نہ ہو لیکن اگر ہو گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اور کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس وقت. لیکن چلے ہم ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اسرائیلی صحافی کی جانب سے یا اس قسم کی جو بار بار باتیں کی جا رہی ہیں، یہ فرسٹریشن کو ظاہر کرتا ہے کہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتی تھی ایران میں، وہ نہیں ہو پائے. ناظرین، اب پاکستان کے اندر سے ایک دو خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک گھٹیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہم سب وہ کھیل دیکھ رہے ہیں. لوگ بار بار یقین دلاتے ہیں. میں نے آپ کو لوگوں کی آواز سنوائی، ان کی باتیں سنوائی. وہ کہتے ہیں نہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں، نہ ریاست پاکستان کے خلاف ہماری جد و جہد ہے، نہ ہم کسی ادارے سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے سیاسی، آئینی، قانونی اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں فراہم کیے جائیں. اب ہم حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں شرپسند اور غدار کہا جاتا ہے. نہ ہم شرپسند ہیں نہ ہم غدار ہیں. وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان ہمارا بھائی ہے. کشمیری بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ گئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس. انہوں نے کہا جی ان کو نہ چھوڑا جائے، شرپسندوں کو یہ کر دیں وہ کر دیں. ایک آدھے بندے کا جو غلط سٹیٹمنٹ ہے اس کو جواز بنا کے آپ پورے کشمیر کو غدار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں پہ لاکھوں لوگ احتجاج کے اندر شامل ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آتے ہیں، کیا یہ سارے غدار ہیں؟ کیا یہ سارے پاکستان کے دشمن ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب سفید دیوار کے سامنے بٹھا کے لوگوں سے پارٹی چھڑوانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا، وہ جسے ہم اغوا برائے بیان کہتے تھے. ابھی ایک بندے کا بیان آیا، ہو سکتا ہے اس نے خود دیا ہو، لیکن راجہ امجد علی خان ہے. اس کے علاوہ اور بھی بندوں کے میں نے دیکھے ہیں. سفید دیوار ہے پیچھے، جیسے ماضی میں ہوتی تھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ. سفید دیوار ہے پیچھے، بندہ بیٹھا ہوا اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، چہرے پہ گھبراہٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جی میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعد میں یہی جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ بھی ہوا، جی میرا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب یہی کام جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اس طرح اب کب تک لوگوں سے وفاداریاں چھڑوائیں گے یا ان کے ساتھ زور زبردستی کریں گے؟ اب جس کے ساتھ بھی کریں گے اس کے دل کے اندر ایک گرہ لگ جائے گی، پھر جب اسے موقع ملے گا وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. کیسے ایک پوری نسل کو یا لوگوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو یا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یا اکثریت کو آپ وفاداروں سے غداروں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے. کشمیر کے معاملے کو جتنا مس ہینڈل آج کیا جا رہا ہے نا، یہ تاریخ کی کتابیں بتائیں گی کہ کتنی بڑی غلطی کی اسٹیبلشمنٹ نے جو آج کے دنوں میں یہ کر رہے ہیں. آپ پوری نسل کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ اس سے بعد آ جائیں. ہمارا آپ پہ زور نہیں چلتا، آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، آپ کو صرف یہ سمجھا رہے ہیں فار گاڈ سیک وقتی طور پہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے آپ اس ریجن کو، اس خطے کو وہ نقصان نہ پہنچائیں کہ جو لوگ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. کہ 75 سال میں انہوں نے اپنی وفاداری ثابت نہیں کی. یہ جو کشمیری ہیں انہوں نے 7.5 دہائیوں تک کیا اپنی وفاداری وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے؟ آج اگر ان کے اندر سے 1 2 4 لوگ کوئی غلط جملہ بول دیتے ہیں یا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں موجود نہیں ہے ان میں کوئی شخص اگر جذباتی بات کر دیتا ہے تو اس بنیاد پہ آپ کہیں گے کشمیری سارے غدار ہو گئے. ان کے خلاف آپ ٹویٹ کرواتے ہیں، ان کے خلاف آپ سٹیٹمنٹ دلواتے ہیں. پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے صحافی ان کو برا بھلا کہتے ہیں. میں پنجاب میں رہتا ہوں، مجھے بے حد پیار ہے اپنے گھر سے، پنجاب سے، اس سرزمین سے، لیکن فار گاڈ سے بلوچستان میں جو آگ لگی وہ کافی نہیں ہے، قبائلی علاقوں میں جو ہوا وہ کافی نہیں ہے. پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا.
الگ ہو گیا پاکستان, ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا, وہ چلا گیا ادھر, بنگلہ دیش الگ ملک بن گیا, وہ کافی نہیں ہے. بس کر دیں. اب میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کی بات سنیں, وہ غلط بات نہیں کر رہے, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, مسئلے کا کوئی حل نکال لیں. آپ تو دشمن کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہاں ایران نے اور امریکہ نے ایک دوسرے کے کتنے بندے مار دیے, وہ بیٹھ گئے نا سوئٹزرلینڈ میں, آپ بٹھا رہے ہیں ان کو, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ثالث ہیں. وہاں پہ انہوں نے بندے مار دیے ایک دوسرے کے, وہاں فوجیوں کی لاشیں ادھر پہنچ گئیں, ادھر ان کے سارے اڈے تباہ ہو گئے. ایران کے اندر ہزاروں لوگ شہید ہو گئے, 168 بچیاں ایک حملے میں شہید ہو گئی, ان کی پوری کی پوری قیادت مار دی انہوں نے. اس کے باوجود وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں سے بات کریں, ان کی جائز مطالبات تسلیم کریں. یہ اچھے لوگ ہیں, برے لوگ نہیں ہیں, ان کو رستہ دیں, ان کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں. میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں, اور صرف ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک پاکستانی کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بس کر دیں یہ ضد, بس کر دیں کنٹرول لینا, لوگوں کو کنٹرول کرنے دیں. لوگ بہت اچھا اس ملک کو چلائیں گے, سویلینز. آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں. ناظرین, ادھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ایک ساتھی ہیں, ان کی طرف سے بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر آئی اور میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں. میاں نواز شریف کے ایک ساتھی ہیں, ایم پی اے ہیں, ارشد ملک صاحب. انہوں نے کہا جی 5000 کے نوٹ کے اوپر نواز شریف کا فوٹو ہونا چاہیے کیونکہ ان کے ملک پہ بہت احسانات ہیں. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی توہین ہے. 5000 کے نوٹ پہ نہیں, پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک 10,000 کا نوٹ چھاپنا چاہیے جس پہ نواز شریف صاحب کی فوٹو ہونی چاہیے, ساتھ ان کی بیٹی کی فوٹو ہونی چاہیے, ساتھ جو چھوٹے بچے نئے پیدا ہوئے ہیں ان سب کی فوٹو بھی ہونی چاہیے. اس خاندان کا پاکستان پہ اتنا احسان ہے کہ طارق متین صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ 4 صوبے ہیں, چاروں کے نام نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور حمزہ شہباز کے نام پہ رکھ دیں آپ, اور ایک آدھا صوبہ جو ہے وہ ان کے بچوں کے ناموں کے اوپر بھی رکھ دیں آپ, اور ملک کا نام آپ رکھ دیں شریفستان. مسئلہ ہی حل کریں ایک ہی دفعہ, پورا ملک ہی ان کو دے دیں, لیڈر بھی اپنا, نوٹ بھی اپنے, ملک بھی اپنا, موجاں کرو جا کے. یار عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, عجیب نرگسیت کا شکار ہیں, اور اس پاگل پن کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس پاگل پن کو روکے. ناظرین, آخری خبر بڑی تکلیف دہ ہے, میں آپ کو یہ خبر سنا دیتا ہوں. یہ خبر جناب یو اے ای سے آئی ہے. یو اے ای میں گورنمنٹ کی حراست کے اندر پاکستان کا ایک شہری تھا, وہاں پہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا, محمد شعیب. وہ جاں بحق ہو گیا اور اس کے گھر والوں کو 1.5 ماہ کے بعد بتایا یو اے ای کی انتظامیہ نے کہ آپ کا بندہ مر گیا. اور 1.5 ماہ کے بعد وہ قید میں جاں بحق ہوا تھا. 1.5 ماہ کے بعد اس کی لاش کو پاکستان بھجوایا گیا جس کی تدفین پشاور میں. اب اہل خانہ یہ بتاتے ہیں کہ جب کشیدگی ہو رہی تھی اور جنگ والی صورتحال تھی, محمد شعیب کو مارچ 2026 میں یو اے ای کے حکام نے گرفتار کر دیا تھا. ان کے خاندان والوں کو بتایا نہیں بہت لمبے عرصے تک. اہل خانہ کو 16 جون کو اطلاع ملی کہ محمد شعیب 29 اپریل 2026 کو جیل میں انتقال کر چکے ہیں. وفات کے تقریباً 1.5 ماہ بعد ان کو اطلاع دی گئی, یعنی 45 دن کے بعد بتایا گیا, اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور موت کی وجوہات کچھ نہیں بتائی گئی اس کے علاوہ. بہرحال ان کی میت آج صبح پشاور ایئرپورٹ پہنچی ہے, اب ان کی تدفین کی جائے گی. یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. پاکستان کے حکمرانوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, انہیں بات کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1.5 مہینے سے زیادہ گزر جائے اور ایک شہری پاکستان کا انتقال کر جائے جیل کے اندر, اور اس کے اہل خانہ کو 1.5 مہینے تک پتہ ہی نہ ہو. یہ جہاں پہ بھی سسٹم میں خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور ہر شہری کو عزت دینی چاہیے, اس کے بارے میں پوچھنا ضرور چاہیے. آپ پوچھیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, صرف یو اے ای کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اپنے شہریوں کی فکر کرتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. کر دیا گیا. پھر ان کی ایک بنیادی شرط تھی کہ ہم ایٹمی معاملات پہ امریکہ کے ساتھ بالکل بات نہیں کریں گے, لیکن اس کو بھی شامل کیا گیا. تو بلاخر جو ہے وہ ساری کی ساری ایرانی حکومت نے یا جو لوگ ابھی مذاکرات کر رہے ہیں انہوں نے مل کے مشتبہ خامنہئی کو مجبور کیا کہ وہ اس کے اوپر کانسنٹ دیں, لیکن انہوں نے پھر بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, یہ جو کچھ ہوا اس پہ میں راضی نہیں تھا. تو میں ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں فی الحال کہ یہ کمپرومائز نہیں کریں گے ان چیزوں پہ جو ایران کے بنیادی نکات ہیں. تو بہرحال اب جے ڈی وینس آ رہے ہیں وہاں سے, جیرڈ کشنر آ رہے ہیں وہاں سے, اور ساتھ میں سٹیو وٹکاف. جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی نمائندگان ہیں, وہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی سچویشن ذرا تھوڑی سی بدل گئی ہے. جے ڈی وینس اسرائیل پہ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ماضی میں بھی مذاکرات کر چکے ہیں, تو اس لیے وہ بھی آ رہے ہیں. لیکن جے ڈی وینس نے آنے سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے سر پہ ایک ہتھوڑا مارا. انہوں نے کیا کہا ذرا یہ دیکھیں آپ. جے ڈی وینس نے کہا ان دا پاکستان اینڈ قطری سسٹمز دے ڈونٹ کوائٹ ہیو دا فرسٹ امینڈمنٹ اینڈ فریڈم آف پریس. یہ فرسٹ امینڈمنٹ کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھ لیں. امریکہ کے اندر نا ایک فرسٹ امینڈمنٹ ہے ان کے آئین میں. دا فرسٹ امینڈمنٹ پروٹیکٹس فریڈم آف ریلیجن, اسپیچ, پریس, اسمبلی اینڈ پٹیشن, فارمنگ کارنر سٹون آف امریکن ڈیموکریسی. یہ کہتے ہیں جی کہ جو پہلی ترمیم ہے امریکہ کے آئین میں وہ مذہبی آزادی اور بولنے کی آزادی,
मीडिया की आजादी और लोगों के एहतजाज करने की आजादी और साथ में लोग पटिशन कर सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, तो ये सारा कुछ वो उनको फराहम करती है और पाकिस्तान में ये नहीं है। यानी एक जुमले में कि वहां पे ना तो मीडिया आजाद है पाकिस्तान में और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई फर्स्ट अमेंडमेंट है अमेरिका की तरह। तो अमेरिका के लोग बहुत आजाद हैं, पाकिस्तान और कतर के लोग आजाद नहीं है। कतर को तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वहां पे तो बादशाह है, लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क पड़ता है कि अमेरिका का नायब सदर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, फिलहाल वो बोलता नहीं है। सभी जानते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ है और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात ख्वाजा आसिफ बड़े फख्र के साथ कहते भी हैं। उनको बेचारों को ट्वीट भी अपने डिलीट करने पड़ जाते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ बड़े फख्र के साथ ये बात करते रहते हैं। ईरानी वफद जो है उसके अंदर इराकची हैं, बाकरी हैं और कालीबाफ हैं। ईरानी वफद जिस तैयारे पर बैठ के आया उस तैयारे के ऊपर लिखा हुआ है मैनाब 168। ये उस तैयारे के ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। मैनाब में 168 छोटी बच्चियां शहीद हो गई थी, 7 साल तक छोटी बच्चियां थी और कुछ थोड़ी बड़ी उम्र की बच्चियां थी। तो ये 168 बच्चियां शहीद हो गई थी पहले दिन के अटैक में। तो मैनाब 168 तैयारे के ऊपर लिखकर वो आए, वो फिर एक दफा अपनी जज्बाती वाबस्तगी के साथ आए। अब देखते हैं मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि इस मौके पे इसराइल ने खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी हैं उस एमओयू की जो अमेरिका और ईरान के बीच में दस्तखत हुआ, जिसपे बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत करके वो उठा के दिखाया था। तो अब उसकी खिलाफ वर्जियां इसराइल कर रहा है। इसराइल ने किया यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत सारे लबनानी शहीद कर दिए और जंगबंदी से तकरीबन वो मुकर गया। लबनान के ऊपर जो हमले किए हैं उनमें 50 से ज्यादा अफराद इस वक्त तक जांभक हो गए हैं। वो कहते हैं जी हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमले कर रहे हैं, जबकि सिविलियन भी उसके अंदर शहीद हो रहे हैं, बच्चे और खवातीन भी हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करती है, उसमें इसराइली फौजी भी मारे गए हैं, जख्मी भी हुए हैं। तो अब ये वहां पे एक जंग जैसी कैफियत और इस पे ईरान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पहले आप ईरान का रद्द-ए-अमल सुने, फिर मैं आपको एक और चीज सुनाता हूं कि क्यों ये मुज़ाकरात इस वक्त खतरे में है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि जो मुआहदा था एमओयू, उसकी जो पहली शिक है कि लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, तो ये जो बाहमी हमारा एमओयू है उसका सबसे अहम सतून ये शिक है। जहां ईरान अपने वादों पर कायम है, वहीं दूसरे फरीक के लिए लाजिम था कि वो सेहूनी हुकूमत को लबनान में जंग बंदी पर मजबूर करे। ऐसा करने में नाकामी की सूरत में उसने मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। अगरचे बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से इकदाम किए गए हैं, लेकिन यह मफाहमतनामा एक सिंगल पेज की हैसियत रखता है। पहली शिक की खिलाफ वर्जी पूरे मुआहदे को मशकूक बना रही है, ये उनका स्टेटमेंट है। और जब तक दूसरा फरीक फौरी तौर पे जरूरी इकदाम नहीं उठाता, यह मफाहमतनामा मजमूई तौर पे शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। अब यहां एक खबर और आती है इसके बीच में कि ईरानी जो नेवी है उसने आबनाए हुर्मुज़ को एक मरतबा फिर बंद कर दिया हर तरह की ट्रैफिक के लिए। वहां से अब टैंकर्स और बहरी जहाज नहीं गुजरेंगे। अब ये खबर भी आ रही है वहां रीजन में, और उसके लिए एक पैगाम जारी किया गया है बाकायदा। जहाजों को जो है वो ये भी कह दिया गया है कि वेसल्स मस्ट स्टे क्लियर, डू नॉट अप्रोच द स्ट्रेट, अदरवाइज यूर सिक्योरिटी विल बी एट रिस्क, कि आप इस तरफ मत आए वरना आपकी सिक्योरिटी जो है वो रिस्क के ऊपर होगी। और वो ये भी बता रहे हैं कि ड्यू टू इसराइली क्राइम्स, ये इसराइल के जराइम की वजह से है इन लबनान के अंदर, एंड यूनाइटेड स्टेट वायलेशन ऑफ सीज फायर कमिटमेंट्स, अमेरिका ने जो हमारे साथ सीज फायर के ऊपर या जंगबंदी के ऊपर जो मुआहदा किया था, ये उसकी खिलाफ वर्जी भी हो रही है। तो ये तो जनाब अब ईरान ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट और दिया, और ये स्टेटमेंट इससे हटके है, लेकिन क्योंकि मुआहदा खतरे में है, वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टूल नहीं होगा, यानी किसी किस्म का महसूल वसूल नहीं किया जाएगा आबनाए हुर्मुज़ में। हालांकि वो मुआहदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इंतजाम जो है वो ईरान और जो ओमान है ये मिलकर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि तो अगर ये टूल हुआ तो ये टूल अमेरिका की तरफ से और इसी के लिए आयद किए जाए, यानी अगर ये हमने यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करना है किसी ने, तो वो अमेरिका इकट्ठा करेगा और अमेरिका ही लेकर जाएगा यहां से, और कोई नहीं लेगा। और मुआहदा मुकम्मल ना हुआ तो जो मिडिल ईस्ट के ममालिक के लिए गार्डियन एंजल, वो कहते हैं जी हम गार्डियन एंजल हैं, यानी मुहाफिज फरिश्ता है मिडिल ईस्ट के ममालिक के लिए, तो हमने जो जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं उनके बदले में हमें ये मिलना चाहिए, और हमारे जो मुस्तकबिल के अखराजात हैं उनकी वापसी होनी चाहिए। जो पैसा हमने खर्च किया है वो हम कहां से पूरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का ये मतलब है।
وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہرمز میں اگر ٹیکس وصول کیا جائے گا تو امریکہ کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. ہاں تو یہ ممکن ہے نا. میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں امریکہ اور ایران مل کر آپ نے ہرمز سے ٹیکس اکٹھا کرے اور عرب بیچارے پیسہ دینے پہ مجبور ہوں اور ایران کو اس سے چھوٹ ہو, کیونکہ امریکہ کو تو پیسوں میں دلچسپی ہوتی ہے. امریکہ کی دلچسپی تو ڈالرز کمانے میں ہے, وہ تو پیسہ کمانا چاہتا ہے. ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اربوں کے ساتھ, اور اربوں کو منا بھی لے گا, اربوں کے بعد دوسرا راستہ بھی کوئی نہیں ہے. یہاں اس پورے خطے میں اس کے خلاف آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. صرف چائنا کو تکلیف ہوگی تو چائنا اپنا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا, وہ اربوں سے کوئی رعایت لے لے گا یا اپنے آپ کو بچا لے گا, کیونکہ چائنا کی توجہ جو ہے وہ صرف کاروبار کرنے کی طرف ہے, باقی چیزوں پہ وہ زیادہ توجہ دیتے نہیں ہیں. ناظرین, اسرائیل کے اندر نا بہت غصہ ہے. غصہ اس بات کے اوپر ہے کہ امریکہ نے یہ جو معاہدہ کیا یہ کیوں کیا. انہیں لگتا تھا کہ ابھی مزید جنگ ہونی چاہیے اور اٹیک ہونا چاہیے بار بار ایران کے اوپر, اور ایران میں جو مقاصد انہوں نے حاصل کرنے تھے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے. اب الگ الگ قسم کے بیانات اسرائیل میں سیاستدانوں کی طرف سے آتے ہیں, صحافیوں کی طرف سے آتے ہیں. اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بعض اوقات آگ اگل رہا ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کے خلاف.